یہ ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، عبادات کا جو جنرل تصور ہے اس میں آپ نے بتایا کہ عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کا ایک اہم طریقہ ہے، تو پھر ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے وہ اس کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ پھر اس کا اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتا ہے تو اگر وہ نماز ہی پڑھتا رہے، روزہ ہی رکھتا رہے اور اعتکاف میں ہی بیٹھا رہے، تو کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک پہنچ جائے، جو بہت رسک فری روٹ بھی ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ سارے اس سے چھوٹ جائیں گے؟ وہ غذا نہیں کھائے گا، وہ کپڑے نہیں پہنے گا، وہ اس کو کبھی کہیں سفر، اس کے جسمانی تقاضے تو ہیں، اس کے والدین بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، کچھ ان کے بھی تقاضے ہیں، تو کیا ان سب کو وہ چھوڑ دے گا؟ یہ تو انسانی زندگی نہ ہوئی. چلیے اگر یوں کہہ لیا جائے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، رات کو بہت زیادہ نوافل پڑتا ہے جس سے اس کی کارکردگی ایک دن متاثر ہوتی ہے، یا وہ طویل چلا جاتا ہے کہیں کسی اور حوالے سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ، اور پیچھے اس کا گھر نگلیکٹ ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں آپ کیسے اس توازن کے بارے میں کیسے؟ جی ہاں، اگر وہ گھر نگلیکٹ ہوتا ہے یا توازن بگڑتا ہے تو یہ عبادات جو ہوں گی یہ اس کے لیے فتنہ ہوں گی، یہ عبادات درست نہیں. دیکھیے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں 3 صحابہ آپ کے گھر پہنچے. انہوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہے، آپ رات کیسے گزارتے ہیں، دن کیسے گزارتے ہیں، رات میں کتنی عبادت، کتنی نوافل، ذکر، اذکار، ہر چیز کا انہوں نے حضور کے معمولات انہوں نے پوچھے، تو ازواج مطہرات میں بتا دیے. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے یہ سن کے محسوس کیا کہ یہ تو کم ہے. اچھا، ہاں، انہوں نے یوں کہا بھئی یہ تو کم ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ بات یہ ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول ہیں، نبی ہیں، شاید آپ کو اتنی ضرورت نہ ہو، تو ہم ذرا زیادہ کر لیتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا یار میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا. اچھا. دوسرے نے کہا کہ یار میں تو ساری زندگی رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا. تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی کبھی شادی نہیں کروں گا. اب یہ باتیں جب حضور تک پہنچی، حضور نے تینوں کو بلایا اور آپ نے تینوں سے کہا کہ دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے نہیں بھی رکھتا ہوں. جب موڑاتا رکھ لیتا ہوں، جب موڑاتا نہیں رکھتا ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، دونوں کام کرتا ہوں. میں نے شادی بھی کی ہے اور میرے بچے بھی ہیں. اور دیکھو جو شخص میری پیروی نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، آپ کی سیرت طیبہ کے اتباع کا نام ہے، اور اس میں تو انتہا درجے کا توازن ہمیں نظر آتا ہے. اس میں دین اور دنیا دونوں گتھی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے حسین امتزاج آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. حضور کی زندگی کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں کہ آپ پوری معراج پہ نہ ہو. آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے دیکھیں، نبی کی حیثیت سے دیکھیں، فوجی جرنیل کی حیثیت سے دیکھیں، اسٹیٹس مین کی حیثیت سے دیکھیں، خامن کی حیثیت سے، والد کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ انتہائی معراج پہ آپ پہنچے ہوئے نہ ہو. اور دوستوں میں دوستی، اور پھر جہاں جنگیں لڑی ہیں تو وہاں دشمنی بھی، اگر اس کو آپ دشمنی کہتے تو وہ بھی نبھائی ہے. تو انتہا درجے کی ایک یہ دشمنی اللہ کے راستے میں ہے، انتہا درجے کی توازن کی زندگی جس میں دین اور دنیا جو ہے دونوں ہیں. بنیاد میں دین ہے اور دنیا جو ہے بطور شاخوں کے، بطور نتائج کے سامنے آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب یہ جو فکسڈ عبادات ہیں ان میں اور جو آپ کی عملی زندگی ہے اس میں کہیں کوئی کانفلکٹ کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کے آپریشن تھیٹر پر کوئی مریض لایا گیا اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی انہیں نماز پڑھنی چاہیے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں جی وہ انہیں آپریشن اٹینڈ کرنا چاہیے، یا جو بھی کوئی ایجنسی اس نوعیت کی جس میں کسی اور کا انٹرسٹ انوالو ہو، اتنا گہرے طریقے سے انوالو، اس کے بارے میں آپ کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو نماز کے اوقات رکھے ہیں اس میں بہت لچک ہے جی، کہ اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو نماز کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، آخری وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، پہلے وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس میں بہت لچک ہے. یعنی اس میں تو اگر جماعت چھوٹ جاتی ہے، اگر کوئی صاحب جماعت، ہاں ایمرجنسی کا وقت ہے تو اس میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، ایمرجنسی اگر آ گئی ہے، اور اپنی الگ سے جماعت کی جا سکتی ہے.
صحیح. آپ کس کو میں اسی حوالے سے ہی بات کروں گی. جیسے صوفی صاحب نے فرمایا تو کیا اذان جس وقت ہوتی ہے وہ ایک نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے, تو اس میں بے شمار وقت میں مطلب نمازیں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس اذانیں ہونے کے دور میں جو ایک پیریڈ ہے یعنی اس میں کم از کم 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں. مختلف مساجد میں مختلف مساجد میں اذانیں ہوتے, تو کیا اس میں نماز پڑھنا اس اذان کے دوران جائز ہے؟ ہاں, یا اس اذان سے پہلے ہی اگر کہیں جانا ہے تو وقت ہو چکا ہوا ہے نماز کا تو نماز پڑھ لے, یا وقت قریب ہے, یا قریب ہے 5 منٹ کا پہلے ہے. نہیں, وقت ہونے سے پہلے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. وقت ہو جائے اذان سے 5 منٹ پہلے. اذان بھی تو ایک یعنی ایک اعلان ہے نا, اعلان ہے, ایک وقت. بعض دفعہ اذانیں بھی وقت شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہوتی ہیں. ایسی صورت میں اگر وقت ہو چکا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں بھی آپ سے ایک عبادت کے ریفرنس سے سوال ایک اور پوچھوں گا, وہ یہ بنیادی ارکان ہیں, کیا صرف یہی تصور ہے عبادت کا, یا ایسے ہٹ کے اور بھی, جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ کچھ اور بھی اعمال عبادت ہیں, تو گویا اس سے ہٹ کے بھی کچھ اور چیز ہے جو کہ ایک حصہ ہے عبادت کا؟ دیکھیے, عبادت تو پوری زندگی کا نام ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر وہ عمل عبادت ہے جس میں کہ نیت اللہ کی رضا ہو, اور نیت اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو نماز بھی عبادت نہیں ہے. اس اعتبار سے تو تمام کے تمام اعمال جو ہیں عبادت ہیں, بلکہ وہ اعمال جو کہ عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہیں. ایک شخص جو ہے وہ اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے, ایک بچہ, کہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ تعلیم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے, میں فرض پورا کر رہا ہوں, تو وہ عبادت کر رہا ہے, جس طرح آپ نے شروع میں کہا. جی ہاں. اچھا, اب اس میں کچھ اوقات ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا, بلکہ تعلیم حاصل کرتے کرتے وہ تھک گیا ہے, وہ سو رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ سونا بھی عبادت ہے, کہ نہیں سوئے گا تو پھر پڑھ نہیں سکے گا. ہاں, کہ اسی وہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہے, وہ کھیل کے میدان میں چلا گیا, اپنی باڈی کو فٹ رکھنا چاہتا ہے, کہ باڈی کو فٹ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا. اس کا یہ گیم پہ جانا بھی عبادت ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ایک نماز کے لیے ایک شخص وضو کرتا ہے تو نماز کی تیاری ہے, تو وضو بھی عبادت ہے. تو جس طرح سے نماز کی تیاری عبادت ہے, ایسی تمام کے تمام اعمال جو ہیں یہ سب کے سب عبادت بن جاتے ہیں اگر نیت جو ہے اللہ کی رضا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک مسئلہ جو ذہن میں رہتا ہے کہ اپنا قرآن میں بار بار آیا ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کو جنت ملے گی, اور جو نہیں پڑھے گا وہ دوزخ میں جائے گا. یہ جو بھی برے اعمال کرے گا, اور لوگ بھی اس سلسلے میں, کچھ لوگ تو باقاعدہ اس سلسلے میں کہ جی ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی, جنت کے لالچ میں, اور کچھ لوگ دوزخ کے خوف سے روزہ بھی رکھتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں. کیا یہ جو نظریہ ہے صحیح ہے؟ کیا میں ان سے اس میں کیا خرابی کیا ہے؟ جنت مل جانے میں آپ کو کیا اعتراض؟ مطلب اعتراض نہیں, اعتراض نہیں ہے. ایک عبادت جو ہے نا, آپ خدا سے کہ وہ عبادت کے لائق ہے تو اس کی عبادت کی جائے, یہ نہیں کہ جنت اور دوزخ کے لالچ اور خوف سے بے نیاز ہو کر عبادت جو ہے نا وہ, ان کا مطلب یہ کہ بڑا سیلفش موٹیو ہو جائے گا. ہاں, یہ خود غرضی صرف کہ بس اپنی یہ میں آپ سے اپنی ریسکیو کے لیے عبادت کر رہے ہیں آپ. نہیں, وہ ریسکیو بھی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ریسکیو کی بھی ضرورت ہوگی. نہیں درست ہے. بات یہ ہے کہ انسانی فطرت جو ہے اس میں خود غرضی اور سیلفشنس کا ایک بہت بڑا عنصر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کا اقرار ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل ہے. تو اگر ہم جنت کے لالچ میں بھی عبادت کرتے ہیں, دوزخ کے ڈر سے بھی عبادت کرتے ہیں, تو ایک سطح پہ یہ درست ہے. لیکن آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں میں وہ سمجھ گیا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو اصل ہدف ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے, اس کی خوشنودی, اس کی خوشنودی, اس کی رضا, اس کی رضا, اس کا لقاء, اس کا دیدار, اس سے ملنا, اس کی قربت حاصل کرنا. تو آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں دراصل وہ درست ہے. وہ یہ کہ ہم تو جنت بھی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جنت اس کے ملنے کی جگہ ہے. وہ ظاہر دوزخ میں تو نہیں ملے گا نا. دوزخ تو اس کے فراق کی جگہ ہے. اس لیے وہ جگر کا ہی شعر ہے کہ تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا, اور جنت ہے کیا جہنم کیا. بالکل صحیح ہے. تو اس اعتبار سے آپ کی بات درست ہے. لیکن ایک عوامی سطح اور ایک عام آدمی کی جو سوچ ہے اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے. وہ جنت میں اس کو حوریں بھی نظر آتی ہیں, اس کو دودھ اور شہد کی نہریں بھی نظر آتی ہیں, اس میں اس کو خوبصورت. ہاں, اب دیکھیے میں اس مرتبہ امریکہ میں تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا, تو فال میں درخت بہت خوبصورت وہاں ہو جاتے ہیں. تو پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں ایک محسوس کیا کہ بچے مجھے وہاں لے کے گئے, باہر
جنگل میں تو میل ہا میل خوبصورت درخت جن میں 5 6 رنگ، اتنا بھڑکیلا رنگ اور اتنا حسن اس میں، اور اتنا پھیلا ہوا حسن کہ مجھ سے دیکھ کے برداشت نہ ہوا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا. اب پتہ نہیں اتنا حسن دیکھ کے میں رویا کیوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات. اور اس کے بعد بہت دیر تک، میں 1.5 گھنٹہ تک میں روتا رہا. وہ حسن اتنا یعنی خیرہ کرنے والا تھا اور اس قدر بھڑکیلا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. بعد میں بہت سوچتا رہا کہ میں اللہ کی اس کاریگری کو دیکھ کے میں کیوں رویا. تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں کس بات پہ روتا رہا، کہ میرا دل اللہ کی طرف مائل ہوا کہ تیری مخلوق اگر اتنی حسین ہے تو کیا چیز ہوگا. وہ ایک کیفیت طاری ہو گئی. لیکن ساتھ کے ساتھ میں نے ایک بات بھی کہی، میں نے کہا یارو یہ تو اس نے کرشمے دنیا میں دکھا دیے ہیں، تو جنت میں اس نے کیا تماشا کیا ہوا ہوگا. اگر دنیا میں یہ حال ہے، دنیا میں اس نے یہ حال کیا ہوا ہے کہ میل ہا میل، سینکڑوں میل تک جو درخت ہیں وہ گتھم گتھا ہے آپس میں بالکل قریب، اور ہر درخت کے اندر 5 6 رنگ، انتہائی بھڑکیلے. فال میں تو عجیب رنگ ہو جاتے ہیں نا جی. بات یہ ہے کہ جنت کی اپنی ایک آرٹسٹک بیوٹی بھی ہوگی، ایستھیٹک سینس، اس میں ایک ایستھیٹک سینس بھی ہوگا، اور وہاں جا کے آپ وہاں پہ بھی آپ مگن ہو جائیں گے. اس لیے اس کا بھی انکار نہ کریں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، جو آپ نے بات کی قدرت کے حسن کی، تو اب یہ حسن ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس حوالے سے ہماری کیا عبادات کے ریموٹ ڈگری میں یہ آتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں، یا اس کا انوائرمنٹ کے حوالے سے؟ پہلے ایک شعر سن لیں اکبر الہ آبادی کا اس کائنات کے حسن پہ، کیونکہ میں جب سوات گیا تو میں سارا رستہ یہی شعر ہی گنگناتا رہا. ایک عکس ناتمام پہ عالم کو وجد ہے، کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا. جس کا عکس ناتمام اتنا حسین ہے، جو اس نے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، اللہ کا عکس ناتمام ہے، وہ اتنی حسین ہے تو خود کتنا حسین ہوگا وہ. اس اعتبار سے سچی بات یہ ہے کہ اس کو پریزرو بھی کرنا چاہیے. آپ کی بات